بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الخمر والنبیذ المسکر والفقاء والثلاثة المذكورة محكومة بالنجاسة وقيل بنجاسة كل مسكر مائع والعصير العنبي يحرم بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ولكنه لا ينجس وأما العصير الزبيبي والتمر فلا يحرم بذلك فضلا عن تنجسه۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فقہ استدلالی میں نجاسات کے بارے میں ہے کہ ان نجاسات میں سے کچھ کے بارے میں گفتگو ہوئی، آج انشاءاللہ بقایا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ نجاسات میں سے ایک خمر ہے یعنی شراب، اور ایک نبیذ یہ بھی ایک طرح کا شراب ہے کہ جو خرما سے بناتے ہیں، اور فقا کہ جسے آب جو بھی کہتے ہیں، یہ جو سے بنایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں بھی محکوم بے نجاست ہیں، یعنی خمر و نبیذ و فقا یہ تینوں نجس ہیں۔ البتہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہر مسکر کہ جو سیال ہو، نشہ آور ہو اور سیال ہو، وہ بھی نجس ہے۔ بعض حضرات اس طریقے سے کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے عصیر عنبی۔ عصیر عنبی یعنی انگور کا پانی۔ اگر آپ اس کو انگور کے پانی کو آگ پر ابالیں تو ابلنے کے بعد جب تک اس کے 2 ثلث ختم نہ ہو جائیں تب تک وہ حرام ہے، یعنی اس کو آپ نہیں کھا سکتے۔ آپ مثلا انگور کا پانی نکالیں اور اس کو آگ پر ابالنا شروع کریں، جیسے ہی وہ ابلنا شروع ہو جائے تو آپ اس کے 3 حصے فرض کریں، جب تک 2 حصے ختم نہیں ہوں گے تب تک وہ ابلتا ہوا انگور کا پانی آپ کے لیے حرام ہے، البتہ نجس نہیں ہے۔ لیکن کشمش اور خرما ان کا جو عصیر ہے، آب ہے، اس کو ہم حرام نہیں کہتے۔ خوب جب حرام نہیں ہے تو بطریق اولا نجس بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں پھر دلائل کو دیکھتے ہیں۔ الخمیر والنبیذ المسکر، شراب اور خرما سے بنی ہوئی شراب، والفقاء اور آب جو سے بنا ہوا، والثلاثۃ المذکورۃ محکومۃ بالنجاسہ، فرماتے ہیں یہ تینوں محکوم بالنجاست ہیں۔ وقیل بنجاست کل مسکر مائع، بعض بزرگان کہتے ہیں کہ ہر وہ مسکر جو نشہ آور ہو اور سیال ہو وہ بھی نجس ہے۔ والعصیر العنبی یحرم بالغلیان قبل ذہاب ثلثیہ، عصیر عنبی انگور کا پانی حرام ہو جاتا ہے بالغلیان، غلیان کی وجہ سے۔ اگر آپ اس کو ابالیں، پانی کو آگ پہ رکھیں اور اس آب انگور کو ابالیں تو جیسے ہی وہ ابلے گا تو حرام ہو جائے گا۔ البتہ قبل ذہاب ثلثیہ، اگر اس کے 2 ثلث ختم ہو جائے اور 1 حصہ بچ جائے تو پھر اس صورت میں حرام نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے حرام ہے۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَنْجُسُ، لیکن نجس نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْعَصِيرُ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ فَلَا يَحْرُمُ بِذَلِكَ فَضْلًا عَنْ تَنَجُّسِهِ،
لیکن کشمش اور تمر خرما کو اگر آپ ابالیں، ان کے عصیر کو پانی پر اگر ابالیں تو وہ اس کے ذریعے سے حرام نہیں ہوں گے. الا فضلاً ان تنجس ایچے برسد کے نجس ہو، جب حرام نہیں ہے تو نجس کیسے ہوں گے؟ اب آتے ہیں ان مسائل کے دلائل کی طرف. والمستند فی ذلک، ان مسائل کے دلائل کیا ہے؟ فرماتے اما الخمر فقد اختلف فی طہارتہ و نجاستہ تبعا لاختلاف الروایات. آیا شراب نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے. دیکھیں، شراب کا نجس ہونا یا نہ ہونا اس بات سے تعلق نہیں رکھتا کہ وہ قطعاً حرام ہے. ابھی ہم طہارت اور نجاست کی بات کرتے ہیں کہ آیا عین نجس ہے پیشاب کی طرح یا عین نجس نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. باقی یہ چیز واضح ہے کہ اس کا پینا حرام ہے، نص قرآن موجود ہے، لیکن اس کی طہارت اور نجاست میں اختلاف ہے. اما الخمر فقد اختلف فی طہارتہ و نجاستہ، لیکن اس کی طہارت اور نجاست میں اختلاف ہے تبعا لاختلاف الروایات، روایات کے اختلاف کی وجہ سے خود اس کی طہارت اور نجاست میں بھی اختلاف ہے. فمن الدال علی طہارت صحیحۃ حنات، وہ روایت کے جو اس کی طہارت پر دلالت کرتی ہے وہ صحیح ہے، حنات ہے. حنات کہتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان الرجل، اس شخص کے بارے میں کہ یشرب الخمر، جو شراب پیتا ہے، ثم یمجہ من فیہ، یہ فی ہے وہی فمن والا ہے، نہ کہ آپ اس کو فی کو حرف جارہ اور ہا کو ضمیر سمجھیں، نہ، فی ہے وہی فمن سے ہے. شراب پیتا ہے، ثم یمجہ، اور اس کے بعد وہ کلی کرتا ہے، قے کرتا ہے، من فی ہے جو اس کے منہ میں پی رہا تھا اور منہ سے اس نے کلی کی، یعنی اسی کو باہر پھینک دیا. فیصیب ثوبی، اس کے بعد وہ جو اس نے کلی کی ہے وہ میرے کپڑوں کو لگ گئی. فقال لا باس، امام نے کہا کہ مشکل نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا، شراب کی اس نے کلی کی، کپڑوں پہ لگا، تو کیا کریں؟ امام فرماتے کہ نہ، مشکل نہیں ہے. کہ پس یہ روایت واضح طریقے سے دلالت کرتی ہے کہ شراب نجس نہیں ہے. ومن الدال علی النجاسہ، اور وہ روایات کے جو نجاست پر دلالت کرتی ہے، موثقۃ عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام، موثق عمار ہے جو امام صادق علیہ السلام سے. سألتہ عن الدن، دن فارسی میں خمرہ کہتے ہیں. خمرہ یعنی ایک بڑا ظرف ہوتا ہے کہ جس میں شراب وغیرہ بناتے ہیں، مٹکے کی طرح، جیسے ہمارے یہاں مٹکا ہوتا ہے. سألتہ عن الدن، اس بڑے سے مٹکے کے بارے میں نے پوچھا. یکون فیہ الخمر، کہ جس میں شراب ہے، اس میں شراب وغیرہ ڈالتے ہیں، شراب بناتے ہیں، تو اس کے بارے میں نے سوال کیا. هل يصلح ان يكون فيه خل او ماء قامخ او زیتون، کیا اس دن یعنی بڑے سے مٹکے میں سرکہ رکھ سکتا ہوں، یا مثلا او ماء قامخ، قامخ وہی ترشی اچار ٹائپ ہوتا ہے نا، ترشی کا جو پانی ہوتا ہے، یا ماء قامخ یعنی اس ترشی کو ڈال سکتا ہوں، اور زیتون، یا زیتون کا جو روغن وغیرہ تیل وغیرہ اس کو ڈال سکتا ہوں. قال اذا غسل فلا باس، اگر اس کو دھو لیا جائے تو پھر مسئلہ نہیں ہے. خوب اس سے پتہ چلتا ہے کہ پس شراب نجس ہے، وگرنہ دھونے کی کیا بات ہے. وقد يقال بتقدیم اخبار النجاست لصحیحۃ علی بن محذیات، اب بعض روایات دلالت کرتی ہیں کہ پاک ہے، جیسے کہ صحیح حنات ہے. بعض روایات کہتی ہیں نجس ہے، جیسے موثق عمار ہے. اب کیا کریں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بابا اخبار نجاست کو مقدم کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک روایت ہے جو اس کا فیصلہ کرتی ہے.
وہ روایت صحیح ہے علی ابن مہزیار کہ پڑھتے ہیں روایت کو اور ان نکات کو عرض کرتے ہیں. وقد یقال بتقدیم اخبار النجاسہ، چہ بسا کہا جاتا ہے کہ اخبار نجاست کو مقدم کریں گے اور کہیں گے کہ یہ نجس ہے. کیوں؟ لصحیحۃ علی ابن مہزیار، علی ابن مہزیار کی صحیحہ کی وجہ سے. کیا ہے وہ؟ علی ابن مہزیار کہتے ہیں قرأت فی کتاب عبداللہ ابن محمد الی ابی الحسن علیہ السلام. آغا علی ابن مہزیار کہتے ہیں کہ میں نے وہ نامہ اور خط جو عبداللہ بن محمد نے امام ہادی علیہ السلام کی طرف لکھا تھا، 10ویں امام کی طرف، اس خط کو پڑھا. ابو الحسن یعنی امام، یہاں پر مراد امام ہادی علیہ السلام، 10ویں امام. قرأت فی کتاب عبداللہ ابن محمد الی ابی الحسن علیہ السلام، جو عبداللہ بن محمد نے خط لکھا تھا امام ہادی علیہ السلام کو، اس میں نے پڑھا تھا. کیا لکھا تھا؟ یوں تھا کہ عبداللہ بن محمد نے امام ہادی علیہ السلام کو یوں خط لکھا تھا: جعلت فداک، مولا میں آپ پر قربان جاؤں. روا زرارۃ عن ابی جعفر و ابی عبداللہ علیہ السلام فی الخمر یصیب ثوب الرجل انہما قالا لا باس بان تصلی فیہ. عبداللہ بن محمد نے امام ہادی علیہ السلام کو لکھا کہ مولا آپ پر قربان جاؤں، زرارہ سے ہمارے پاس روایت آئی ہے کہ وہ امام باقر اور امام صادق سے روایت نقل کرتے ہیں شراب کے بارے میں، کہ جس میں پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص کے کپڑوں کو شراب لگ جاتا ہے کیا کرے؟ تو انہما قالا، ان دونوں اماموں نے فرمایا لا باس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بان تصلی فیہ، اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، یہ نجس نہیں ہے. انما حرم شربها، نجس نہیں ہے لیکن حرام ہے. وروی عن غیر زرارہ، اور زرارہ کے علاوہ دوسرے روات سے یوں روایت آئی ہے ان ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے کہ انہ قال، مولا نے فرمایا اذا اصاب ثوبک خمر او نبیذ یعنی المسکر فاغسلہ ان عرفت موضعہ، کہ اگر تمہارے کپڑوں کو شراب یا نبیذ یعنی مسکر نشاور چیز لگ جائے تو اسے دھو لو، ان عرفت موضعہ، اگر اس کی جگہ کو جانتے ہو. وَإِن لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ، اگر اس کی جگہ کو نہیں جانتے، فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ، تو پورے کے پورے کو دھو لو. وَإِن صَلَّيْتَ فِيهِ، اگر اس میں نماز پڑھ چکے ہو تو فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، اپنی نماز کا اعادہ کرو، دوبارہ پڑھو. فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ، یہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، اوپر امام باقر علیہ السلام سے اور امام صادق سے. تو مولا آپ مجھے بتائیں میں کس روایت کو پکڑوں، کس کو مانوں، آیا نجس مانوں یا پاک مانوں؟ فوقع بخطہ، اپنے خط سے انہوں نے توقیع لکھی یعنی خط لکھا. وقرأتہ، اور میں نے اس کو پڑھا تھا. خذ بقول ابی عبداللہ، جو امام صادق کا قول ہے کہ یعنی نجس ہے اس کو لے لو. بتقریب ان الامام قدم اخبار النجاسہ بعد نظر الى کلتا الطائفتین المتعارضتین. بھئی اخبار نجاست کو اس لیے مقدم کریں کیونکہ اس روایت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ امام نے اخبار نجاست کو مقدم کیا ہے. امام کے سامنے دونوں متعارض روایتیں رکھی گئی، امام نے کہا کہ نجاست والی درست ہے، تو اس کا مقصد یہ کہ خمر نجس ہے. وَأَمَّا النَّبِيذُ وَالْمُسْكِرُ الْمَاءِ، لیکن نبیذ جو خرما سے شراب بناتے ہیں اور وہ مسکر کے جو سیال ہے اس کے بارے میں فَيُمْكِنْ اسْتِفَادَةُ نَجَاسَتِهِ مِنْ صَحِيحَةِ عَلِيِّ بْنِ یقطین عن ابی الحسن الماضی علیہ السلام. ان دونوں کی نجاست کا استفادہ آپ اس صحیحہ سے کر سکتے ہیں جو علی ابن یقطین ابو الحسن ماضی یعنی امام کاظم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لم یحرم الخمر لاسمها، خدا نے شراب کو اس کے نام کی وجہ سے تو حرام نہیں کیا.
ولیکن حرمہا لعاقبتہا، اس کے انجام اور نتیجے کو مد نظر رکھتے ہوئے حرام کیا ہے. فما کان عاقبتہ عاقبت الخمر فہو خمر، اور جس کا انجام عاقبت شراب کی طرح ہے وہ بھی شراب ہے، کہ نبیذ اور مسکر مائع کا انجام بھی وہی شراب والا ہے، لہذا وہ بھی خمر ہے. تو اب ایک کو دوسرے کے نازل منزل قرار دیا گیا، نبیذ کو نازل منزل خمر قرار دیا گیا، مسکر مائع کو نازل منزل خمر قرار دیا گیا. وَأَمَّا الْفُقَّاءُ کہ جو کا ہے فَهُوَ خَمْرٌ تَنزِيلًا وہ بھی نازل منزل خمر ہے. لِمُكَاتَبَةِ ابن فضال، ابن فضال کا جو مکاتبہ اور نامہ ہے اس میں یہی آیا ہے. درست ہے؟ کیسے دیکھیں، کتب تو الی ابی الحسن، میں نے ابو الحسن کی طرف نامہ لکھا، اسألہ عن الفقاء کہ جس میں سوال کیا فقاء کے بارے میں. فقال هو الخمر، امام نے کہا کہ وہ شراب ہے. وفیہ حد شارب الخمر، جو فقاء پینے والا ہے اس پر بھی شارب الخمر کی حد جاری ہوگی. اچھا نجاست کیسے سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان تینوں چیزوں میں نبیذ، مسکر مائع، فقاء، ان کو نازل منزل خمر قرار دیا ہے. تو اب یہ نازل منزل قرار دینا، اس کے مقام پہ قرار دینا مطلقاً ہے. خوب اس مطلقاً کا مقصد یہ ہوگا کہ جو خمر کا حکم ہے وہ اس کے لیے، خمر کا حکم ایک نجاست بھی ہے، لہذا ان کے لیے ایک حکم نجاست بھی ہوگا. بتقریب ان مقتضی اطلاق تنزیل، اس طریقے سے کہ یہ جو تنزیل اور نازل منزل خمر قرار دیا گیا ہے یہ مطلق ہے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ الحکم بالنجاسہ، یہ بھی نجس ہوں گے، جب وہ نجس ہیں تو یہ بھی نجس ہیں. وَأَمَّا الْأَسِيرُ الْإِنَبِي فَلَا إِشْكَالَ فِي حُرْمَتِهِ بِالْغَلَيَانِ، اگر انگور کے پانی کو آگ پر آپ ابالیں تو ابلتے ہی حرام بن جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لِصَحِيحَةِ عبداللہ ابن سنان عن ابی عبداللہ علیہ السلام، عبداللہ ابن سنان کی جو روایت ہے وہ صحیحہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے. یہ سنان کے دو بیٹے ہیں، ایک عبداللہ ابن سنان، ایک محمد ابن سنان، دونوں بھائی ہیں. عبداللہ ابن سنان پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ ثقہ ہے. محمد ابن سنان میں اختلاف ہے. معاصر جتنے بھی فقہاء اور بزرگان ہیں وہ بھی اس کو ثقہ قرار دیتے ہیں، لیکن گزشتہ زمانے میں کچھ رجالی اور کچھ فقہاء اس کو ثقہ نہیں مانتے تھے. تو عبداللہ ابن سنان میں مسئلہ نہیں، محمد ابن سنان میں مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ ہوتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے ان ابن سنان، رجالی نقطہ عرض کر رہا ہوں، وہاں پر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ابن سنان عبداللہ کو بھی شامل ہے، محمد کو بھی شامل ہے. اب کون مراد ہے؟ کہ اس کو علم رجال میں کہتے ہیں تمییز مشترکات کی بات، ایک عنوان جو مشترک ہے چند راویوں کے درمیان، اب وہاں پر تمییز اور جدائی کیسے ڈالی جائے. اور مشکل مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے جب عنوان مشترک ہو چند ایسے راویوں میں، ایک ثقہ ہو اور ایک غیر ثقہ ہو، خب وہاں پر مشکل ساز ہوتا ہے. ابن سنان کا عنوان جو آتا ہے نا وہ مشکل ساز ہوتا ہے. البتہ موجودہ مجتہدین اور محققین کے اعتبار سے تو مشکل نہیں ہے، لیکن گزشتہ جو علماء تھے ان کے اعتبار سے مشکل ہے. تو وہاں پر ایک قانون حضرت آیت اللہ شبیری زنجانی دام ذلہ العالی بیان کرتے ہیں کہ اگر ابن سنان روایت کرے امام صادق علیہ السلام سے تو آنکھیں بند کر کے مان لو کہ وہ عبداللہ ہے. اگر ابن سنان عنوان ابن سنان روایت کرے امام رضا سے، آنکھیں بند کر کے مان لو کہ وہ کون ہے؟ محمد ابن سنان ہے. لیکن انما الکلام والاشکال جب ابن سنان امام موسیٰ کاظم سے روایت کرے تو وہاں پر عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، محمد بھی ہو سکتا ہے. اچھا اس رجالی نقطے کو لے لیں، آگے چلتے ہیں.
لصحیحۃ عبداللہ ابن سنان، صحیح عبداللہ ابن سنان کی وجہ سے، کہ یہاں پر تو مسئلہ نہیں ہے لیکن ابن سنان کی مناسبت سے یہ نقطہ عرض کیا۔ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت، کل اسیر اصابتہ النار فہو حرام۔ اچھا، مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ اسیر ابالا جائے فہو حرام حتی یذہب ثلثاہ، یہاں تک کہ اس کے 2 ثلث ختم ہو جائیں، وَيَبْقَى ثُلْثُهُ، تیسرا حصہ بچے، وہاں پر مشکل نہیں ہے۔ خوب یہ روایت ہے کہ حرمت میں تو شک نہیں ہے، وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِي نَجَاسَتِهِ، بات یہ ہے کہ آیا نجس بھی ہے یا نہیں، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَا تُلَازِمُهَا، بھائی کسی چیز کا حرام ہونا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ وہ نجس ہے۔ بعض چیزیں حرام بھی ہیں نجس بھی ہیں، بعض چیزیں حرام ہیں لیکن نجس نہیں، جیسے مٹی مثلا کھانا حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، اس میں مسئلہ ہے کہ نجس ہے یا نہیں۔ وقد يستدل على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار بنقل تہذیب، تہذیب میں مرحوم شیخ نے معاویہ بن عمار سے ایک صحیح روایت نقل کی ہے۔ بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بابا اسیر نبی نجس ہے۔ روایت یہ ہے، سألتو ابا عبداللہ علیہ السلام عن الرجل من اہل المعرفت بالحق، معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ جو شیعہ تھا، من اہل المعرفت بالحق، یہ عنوان روایات میں معمولاً شیعوں کے لیے آتا ہے، یعنی شیعہ ہے، یا آتا ہے اہل المعرفہ یعنی شیعہ، یا آتا ہے اہل الولایہ، یہ تینوں عنوان شیعہ کے لیے آتے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا ایک شخص کے بارے میں جو اہل معرفت بالحق ہے، حق کی معرفت رکھنے والا ہے یعنی شیعہ ہے، یاتینی بالبختج، یہ بختج فارسی کا معرب ہے، فارسی میں جسے کہتے ہیں نا پختے، پکا ہوا، پکی ہوئی چیز، پکی ہوئی ابلی ہوئی چیز، پکی ہوئی چیز، پختے کو انہوں نے بختج بنایا۔ تو یہ کہتے ہیں معاویہ کہ مولا ایک شیعہ بندہ میرے پاس ایک پکی ہوئی چیز، بختج یعنی پکی ہوئی چیز لاتا ہے، وَيَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلْثِ، اور مجھے کہتا ہے کہ یہ چیز ثلث پر پکائی گئی ہے، یعنی 2 ثلث ختم ہو گئے، 1 ثلث بچ گیا ہے۔ وَأَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرِبُهُ عَلَى النِّصْفِ، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ جب بھی اس انگور وغیرہ کو پکاتا ہے تو آدھا ختم ہو جاتا ہے تو پیتا ہے، نصف پر پیتا ہے، نہ کہ اس کے 2 ثلث ختم ہو جائیں پھر پیتا ہو، نہ آدھے پر ہی پیتا ہے۔ لیکن مجھے کہہ یہ رہا کہ تو بے خالہ ثلث، افاشربہ بقولہ، شیعہ بھی ہے، کیا اس کی بات کو مان لوں، ادھر سے جانتا بھی ہوں، افاشربہ بقولہ وہو یشربہ علی النصف، آدھے پر پی لیتا ہے، 2 ثلث جانے کا انتظار نہیں کرتا۔ فقال خمر لا تشربہ، امام نے فرمایا کہ نہ، یہ شراب ہے، اسے نہ پیو۔ فَإِنَّ الْبُخْتَجَ هُوَ الْأَسِيرُ الْمَطْبُوخ، بختج وہی اسیر ہے کہ جس کو پکایا گیا ہے۔ علامہ ذکر الفیض الکاشانی کہ مرحوم فیض کاشانی نے الوافی میں یہی معنی لکھا ہے۔ خوب اگر کہا جائے خمرن تو یہ بختج بھی نازل منزل خمر ہوگا، جب نازل منزل خمر ہوگا تو خمر کا حکم آئے گا، یعنی نجس بھی ہے۔ وَإِطْلَاقُ تَنزِيلِهِ مَنزِلَةَ الْخَمْرِ يَقْتَضِي تَرْتِيبَ جَمِيعِ آثَارِهِ كَالَّتِي مِنْهَا النِّجَاسَةُ، خوب اس اسیر مطبوخ کو
خمر کے نازل منزل قرار دینا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خمر کے سارے آثار اس پر مترتب ہوں، اور خمر کے آثار میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وہ نجس ہے۔ خوب بسا اوقات اس سے بھی بعض نے استدلال کیا ہے۔ هذا كله فيما اذا كان غليان الاسير الانبي بواسطة النار، یہ ساری باتیں اس صورت میں کہ جب اسیر نبی کا ابلنا آگ کی وجہ سے ہو۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مِن نَفْسِهِ، اگر وہ خود سے ابلے، مثلا پانی تھا باہر رکھا ہوا تھا، خود سے ابلا بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے، فقد يقال بسيرورته مصداقا للخمر حقیقتاً فيلحقه حكمه آنذاک یعنی اس وقت۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ خمر اور شراب کا مصداق بن جاتا ہے اور پھر اس پر شراب والا ہی حکم آئے گا، بعض ایسے کہتے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَسِيرُ الزَّبِيبِي، بھائی کشمش جو ابلتی ہے، اس کا جو پانی ابلتا ہے اس کے بارے میں کیا؟ فَلَا إِشْكَالَ فِي طَهَارَتِهِ، بابا وہ پاک تو قطعاً ہے، لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يُثْبِتُ نَجَاسَتَهُ، کیونکہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس کی نجاست کو ثابت کرے۔ وَإِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِي حُرْمَتِهِ، بس اس میں کہ حرام ہے یا نہیں ہے۔ اسیر نبی کے حرمت میں اشکال نہیں تھا، بس یہ تھی کہ وہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے، نجس ہے یا نجس نہیں ہے۔ اسیر زبیبی میں اس کی طہارت میں کوئی اشکال نہیں، بس اس میں کہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ وَأَخْبَارُ حُرْمَةِ الْأَسِيرِ بِالْغَلَيَانِ لا يمكن التمسك بها لعدم صدق الاسیر علیہ کما هو واضح۔ اگر کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ امام کی روایت میں تھا کل اسیر اصابت النار، ہر وہ اسیر جو کسی چیز سے پانی نکالا جاتا ہے اور اس کو ابالا جائے، تو یہ کل اسیر تو اسیر نبی کو بھی شامل ہے، بے بخشید اسیر زبیبی کو بھی شامل ہے، کشمش کے اسیر کو بھی شامل ہے، تو ان روایات سے استدلال کیوں نہیں کرتے؟ حرام ہو جائے گا؟ جواب نہ عزیز من، اسیر والی روایات اسیر زبیبی کو شامل نہیں ہے، کیونکہ اسیر کہتے ہیں ما او توسرا من الشیء، وہ جوس جو کسی چیز سے نکالا جاتا ہے۔ زبیب اور کشمش وہ تو خشک ہوتی ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہوتا، جوس نہیں ہوتا، تائین کہ آپ کہیں کہ اس کا اسیر ہے، لہذا وہ اسیر والی روایات اس زبیب کو شامل ہی نہیں ہے۔ لا يمكن التمسك بها، فرماتے ہیں اخبار حرمت الاسیر بالغلیان، جو اسیر کے غلیان کی وجہ سے حرمت کی بات کرتی ہے ان روایات سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعدم صدق الاسیر علیہ، اسیر صادق نہیں آتا اسیر زبیبی پر، کما ہوا واضح، جیسا کہ یہ روشن بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الاسیر هو ما اعتصر من الشیء، اسیر اسے کہتے ہیں جو کسی چیز سے نچوڑا جائے، جوس جو نکالا جاتا ہے۔ والزبیب بما انه جاف، اور کشمش اس اعتبار سے کہ خشک ہے، فلا اسیر اللہ، اس کے تو اندر کوئی پانی نہیں ہے کہ اس کو نچوڑا جائے۔ بھائی پھر اسیر زبیبی کیوں کہہ رہے؟ مجازان۔ وَإِذَا كُنَّا نُعَبِّرُ بِالْأَسِيرِ الزَّبِيبِ فَذَلِكَ بِنَحْوِ الْمُسَامَحَةِ وَالْمَجَازِ، اس کو جو اسیر زبیبی کہتے ہیں وہ مسامحہ ہے، مجاز ہے، تسامح ہے، وگرنہ حقیقت میں اسیر نہیں ہے۔ ان کو استصحاب کرتے ہیں۔ بھائی یہ کشمش خشک ہونے سے پہلے کیا تھی؟ انگور۔ اچھا، خشک ہونے سے پہلے یہ انگور تھی، جب یہ انگور کی شکل میں تھی اس وقت اس کے اسیر کو نکال کر اگر پانی، اس اسیر کو اگر آگ پر ابالا جاتا تو وہ حرام ہوتا، یہ تو سب مانتے، درست ہے۔ اب کشمش کے بعد جو اس کا اسیر نکلے اگر اس کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ آیا اسیر کشمش
وہ بھی غلیان کے بعد حرام ہوتا ہے یا حرام نہیں ہوتا؟ تو آپ اس انگور والے زمانے کی حالت کو استصحاب کریں. دقت کیجیے گا، اس کو کہتے ہیں استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی یعنی یہ کہ ایک شے کی جو موجودہ حالت ہے اس سے پہلے اس کی دوسری حالت تھی، اس پہلے والی حالت میں ایک حکم اس کے لیے ثابت تھا، بعد میں اس کی حالت تبدیل ہو گئی. اب دوسری حالت کے بعد اس پہلی والی حالت کو ہم یہاں پر استصحاب کر کے آتے ہیں. جیسے یہاں پر مثلا ابتداءً انگور ہے، اگر اس کا عصیر ابالا جائے تو حرام ہے، لیکن وہی انگور کشمش بن گیا، اب اس کے عصیر کو ہم ابال رہے ہیں تو آیا نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ یہاں پر کہتے ہیں اس انگور کے زمان والی حالت کو استصحاب کریں. آپ اسے کہتے ہیں استصحاب تعلیقی. آپ استصحاب تعلیقی کیوں نہیں کرتے؟ جواب، استصحاب تعلیقی حجت نہیں ہے، اصول میں بیان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر بیان کرتے استصحاب میں ضروری ہے کہ موضوع عرفاً ایک ہونا چاہیے، لیکن اس استصحاب تعلیقی کی حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ موضوع تبدیل ہو گیا. پہلے تھا عنب، انگور، انگور کے عصیر کو اگر ابالا جائے تو حرام ہے، لیکن اب تو موضوع تبدیل ہو گیا، اب تو کشمش ہے. لہذا اس والے موضوع کے حکم کو اس دوسرے موضوع پر آپ بار نہیں کر سکتے. وَاسْتِصْحَابُ الْحُرْمَةِ الثَّابِتَةِ قَبْلَ الْجَفَا، سوکھنے سے پہلے یعنی کشمش سے پہلے جو اس کے لیے حرمت ثابت تھی. کس زمانے میں؟ جب وہ انگور تھا. انگور کا اگر عصیر نکال کر آگ پر ابالا جاتا تو حرام تھا. کہتے ہیں وہ حرمت کے جو اس کشمش سے پہلے ثابت تھی اس کا استصحاب لا یجری، جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ لاختلاف الموضوع، موضوع عوض ہو چکا ہے. آغا جان، استصحاب میں موضوع کا ایک ہونا ضروری ہے، اور یہ جو استصحاب تعلیقی ہے اس میں موضوع عوض ہو چکا ہے. فَإِنَّ مَوْضُوعَ الْحُرْمَةِ السَّابِقَةِ هُوَ الْعَصِيرُ، کیونکہ حرمت سابقہ کا موضوع عصیر تھا. وَهُوَ غَيْرُ صَادِقٍ عَلَى الزَّبِيبِ، وہ زبیب پر صادق نہیں ہے. موضوع حرمت عصیر بود، الان زبیب است. خوب دیکھیں موضوع تبدیل ہوا. وَعَلَيْهِ فَالْمُنَاسِبُ الْحُكْمُ بِحِلِّيَّتِهِ، لہذا بہتر ہے کہ آپ یہاں پر حلیت کا حکم کریں، اما للاستصحاب او لقاعدۃ الحلیہ. توجہ کریں، ایک استصحاب تھا جو استصحاب کہہ رہا ہے کہ حرام ہے. وہ کون سا استصحاب تھا؟ وہ استصحاب تعلیقی تھا. جب انگور تھا، یعنی یہ کشمش جب انگور تھی اور اس کا جو عصیر تھا اگر اس کو ابالا جاتا تو وہ حرام ہو جاتا. تو پس کشمش والے زمانے میں بھی حلال ہے یا حرام ہے؟ کہیں گے حرام ہے. یہ استصحاب تعلیقی تھا کہ جس کا مفاد حرمت تھا. لیکن ایک اور استصحاب ہے کہ جس کا لازمہ حلیت ہے. وہ کون سا؟ بھائی کشمش کو جب تک ابالا نہیں گیا تھا تو حلال تھی، ابالنے کے بعد شک کرتے ہیں آیا حلال ہے یا حلال نہیں ہے، کہیں گے کہ حلال ہے. واضح سا استصحاب تعلیقی بھی نہیں ہے، سیدھا سیدھا استصحاب ہے. درست ہے. یا تو اس باب سے آپ آئیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، دونوں استصحاب یہاں پر ٹکراتے ہیں. اگرچہ ہمارے لحاظ سے ٹکراتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال بعض کہتے ہیں کہ نہ، ان دونوں استصحابوں میں ٹکراؤ ہے. اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر قاعدہ حلیت ہے. قاعدہ حلیت یہ بھی قواعد فقہیہ میں سے ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز کی حلیت اور حرمت میں شک ہو، اگر اس کے حرمت پر کوئی یقینی دلیل نہیں ہے تو اس چیز کو حلال سمجھو. کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ.
ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے یہاں تک کہ تمہیں پتا چلے کہ یہ حرام ہے، قاعدہ ہلیت کو لے کر آپ الائن اسیر زبیبی حلال ہے، وَأَمَّا الْأَسِيرُ التَّمْرِ یہ جو تمر ہے، خارق ہے جو، اس کا اسیر فَلَا مُوجِبَ لِاحْتِمَالِ حُرْمَتِهِ إِلَّا رِوَایَاتُ الْأَسِيرِ یہاں پر بھی آغا جان حرمت کا کوئی احتمال نہیں ہے مگر وہی روایات اسیر، لیکن وہی غیر صادقۃ علیہ وہ بھی اس پر صادق نہیں آتی، تمر خشک ہوتی ہے، کما ہوا واضح جیسے کہ یہ بھی روشن ہے۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے یہ بات تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد۔